اب یہاں سے آگے باری آتی ہے اسٹمک کی. اسٹمک جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کا ایک میجر آرگن ہے. یہ آپ کے ایبڈومن میں ہوتا ہے ٹو دا لیفٹ سائڈ رائٹ بلو دا ڈایافرام. ڈایافرام ایک مسل ہے جو لنگس کے نیچے ہوتا ہے اینڈ اٹ سیپریٹس لنگس فرام دا ایبڈومن. اسٹمک کے دو پارٹس ہیں, کارڈیک پورشن اینڈ پائلورک پورشن. اسٹمک کا کارڈیک پورشن جو ہے وہ ایسوفیگس سے جوائنڈ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ اوپر والی سائڈ پہ ہوتا ہے, while the pyloric portion is present below that and it is joined to small intestine. یعنی اوپر والی اوپننگ جو ہے وہ ایسوفیگس کے ساتھ ہوتی ہے اور نیچے والی جو اوپننگ ہے that is the pyloric portion وہ small intestine کے ساتھ ہوتی ہے. اسٹمک کی یہی دو اوپننگز ہیں جنہیں ذرا ٹیکنیکل ورڈز میں اسفنکٹرز کہتے ہیں. یہ دونوں اوپننگز کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا آل دا ٹائم, ادروائز اسٹمک میں فوڈ رکے ہی نہ, اس لیے ان دونوں اوپننگز پہ مسل ہوتے ہیں. One is called the cardiac sphincter and the other one is pyloric sphincter. بولس جو ہے وہ ایسوفیگس سے اسٹمک میں کارڈیک اسفنکٹر کے تھرو انٹر ہوتا ہے, یعنی وہ مسل ریلیکس ہوتا ہے تو اس کو جگہ ملتی ہے, وہ کھلتا ہے اور اسٹمک میں آ جاتا ہے. اسٹمک کی والز میں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جن کا کام ہے گیسٹرک جوسز سیکریٹ کرنا. ان گلینڈز کو گیسٹرک گلینڈز کہتے ہیں. جیسے ہی فوڈ اسٹمک میں آتا ہے گیسٹرک گلینڈز آر اسٹیمولیٹڈ اور وہ گیسٹرک جوس بنانا شروع کر دیتے ہیں. گیسٹرک جوس میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں لائک میوکس, ہائیڈروکلورک ایسڈ اینڈ اے پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم اور اے پروٹیز جسے ہم کہتے ہیں پیپسینوجن. اب پیپسینوجن جو ہے وہ ان ایکٹیو فارم میں سیکریٹ ہوتا ہے اسٹمک کے اندر, اور رائٹ آفٹر سیکریشن جو ہمارے اسٹمک کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے وہ اس کو اس کی ایکٹیو فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس ایکٹیو فارم کو ہم کہتے ہیں پیپسن. ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ایک اور کام بھی ہے دیٹ اٹ کلز دا مائکرو آرگنزمز جو فوڈ کے ساتھ انجسٹ کر لیتے ہیں ہم. پیپسن فوڈ میں موجود پروٹینز کی پارشل ڈائجیشن کرتا ہے اینڈ ٹرنز پروٹینز انٹو اسمال پولی پیپٹائڈس اینڈ شارٹ پیپٹائڈ چینز. پھر نیکسٹ جو ہے اسٹمک کا ایک فنکشن ہے جس کو کہتے ہیں چرننگ. اسٹمک میں فوڈ کی بریک ڈاؤن کے لیے ایک اور میکینزم بھی ہے جسے چرننگ کہتے ہیں. اسٹمک کی والز جو ہیں ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے گیسٹرک جوسز فوڈ کے ساتھ مزید مکس ہو جاتے ہیں. چرننگ سے ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے which helps in melting the lipid content of the food. At this point آپ کے فوڈ میں موجود اسٹارچ اینڈ پروٹینز پارشلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں اور ایک سوپ لائک کنسسٹینسی کا مکسچر بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چائم. اس کے بعد پائلورک اسفنکٹر جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اینڈ چائم جو ہے اس میں سے کچھ کوانٹٹی اس کی انٹسٹائن میں چلی جاتی ہے. یہاں سے آگے جو ہے انٹسٹائنس کا کام شروع ہوتا ہے which we will learn in the next section.